عالمین معزز علماء کرام، معزز مشائخ عظام اس وقت تشریف فرما ہے، اور آج یہ تیسرا سالانہ عرس ہے جس کی دعوت مجھے حضرت سید فرید الدین شاہ طاہری مرتضی علی نے دعوت دی کہ نوجوان تشریف لائے قادری ہاؤس میں، ان کی زیارت کا موقع ہوا اور دل خوش ہوتا ہے کہ جب لوگ دین کے ماحول سے وابستہ ہو کر، اور جو سادگی میں نے دیکھی، جو عاجزی میں نے دیکھی، یہی ہمارے اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہوتا تھا، یہی ان کا ایک سبب ہوتا تھا۔ اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں حضرت صوفی سید رحیم الدین شاہ طاہری مرتضی علی صاحب کی بھی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ یہ بھی وہ تربیت ہے کہ آج اتنے لوگوں تک یہ دین کا پیغام پہنچا۔ یقیناً وقت تنگ ہے، وقت کی تنگی ہے، پروگرام آپ کا بھی مزید اور بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں تقریبات ہیں، 12 بج چکے ہیں۔ ہم تو ویسے بھی فجر میں سونے والے لوگ ہیں۔ میں حضرت صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم سوتے ہی فجر پڑھ گئے ہیں، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا بھی ایک سلسلہ رہا۔ اور اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا کہ who is friends of اللہ، کون ہے وہ اللہ کے دوست جنہیں خوف اللہ، جنہیں تقوی عطا فرمایا، جن کا لباس پرہیزگاری تھا، جن کی ادائیں، جن کی محبتیں، جن کا اخلاق، حسن اخلاق، جن کے آداب، جن کے طریقے۔ آج پوری دنیا میں جو 1.5 ارب مسلمان نظر آتے ہیں، ان کی تربیت نظر آتی ہے، آپ دنیا کے کسی حصے میں جائیں، یہ بزرگان دین کا فیض ہے جو آج جاری و ساری ہے۔ اور یہ پاکستان آج 3 اگست ہے، اور یہ مشائخ کا فیضان پاکستان، اولیاء اللہ کا فیضان پاکستان۔ یہ وہ تھا کہ جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ کسی وقت پر پاکستان کی تحریک سے پیچھے بھی ہٹ گئے تو یہ سرکار کا یہ نوکر اس پاکستان کی تحریک کو جاری رکھے گا۔ وہ یہ علماء اور یہ مشائخ جن کی قیادت میں یہ پاکستان بنا، یہ وہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ان کا فیض ہے کہ زندہ ہوتے ہیں جب بھی ان کی تقریب ہوتی ہے، دنیا سے چلے جائیں جب بھی کہوں ان کی تقریبات ہے۔ آج میں جو ادب کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، یہ محبت ہی، اخلاق، یہی ہے جو اس در سے ملتا ہے۔ اور خالی میں اور آپ نہیں کہ میں کلمہ گو ہوں تو میں ان کی اس چوکٹ سے فیضیاب ہو رہا ہوں، نہیں، وہاں پر دوسرے وہ لوگ جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جن کا مذہب کچھ اور ہے، جن کا دین کچھ اور ہے، لیکن وہ بھی ان بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم تشریف فرمائے، میرے آقا کریم تشریف لائے۔ ایک خاتون بیٹھی ہے جو جنگ کے اندر ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے، حاتم طائی کی بیٹی دربار میں بیٹھی ہے، آقا کریم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے اس کے سر کو ننگا دیکھا تو اپنی کملی اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی، تو کسی نے یہ کہا حضور یہ تو کافر ہے۔ کیا خوبصورت میرے آقا کریم نے بات کہی، کہا یہ بیٹی تو ہے، یہ ہے دین اسلام کا لیسن، جہاں کے دوسرے غیروں کی بیٹیوں کو بھی چادر عطا فرماتا ہے۔ تو وہ فیض ہے کہ بھی مولا کائنات سے پھر ہمارے بزرگان دین سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی چمک دھمک، یہ روشن، یہ پاکستان انشاءاللہ یہ 14 اگست بھی ہم منائیں گے شان سے۔ کیوں نہ منائیں، یہ اولیاء اللہ کا فیضان پاکستان ہے، کیوں نہ منائیں، ان کی وہ تربیت تھی۔ میں جب غوث پاک کے دربار میں گیا تو وہاں میں نے ان کی شہزادے سے ایک بات سنی کہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ ان کی اخلاق، ان کی پرہیزگاری، ان کی رواداری، ان کا تقوی کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے کہ غوث پاک کے ایک خلیفہ وہ کسی دور جا کر ان کو حکم ہوا کہ آپ وہاں جا کر لوگوں میں تبلیغ کریں۔ آپ وہاں گئے تو وہاں تاجر وہاں آپ سے ملنے آئے، تاجروں نے کہا، کپڑے کے تاجر تھے، کہا کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی آپ کا پیغام ہے تو ان تک پہنچا دو، کوئی آپ کا پیغام ہے ان تک پہنچا دو۔ کہا ان سے کہنا کوئی نصیحت فرمائیے۔
کیا مانگتے تھے؟ اللہ کے ولیوں کے دربار میں جا کے ان کے حسب و نسب کے نام سے حوالے سے مانگتے تھے حضور کوئی نصیحت فرما دیجیے، حضور کوئی تربیت فرما دیجیے۔ وہ اتنے تہجد گزار، 5 وقت اشراق گزار، رات کو اٹھ کے نفلیں پڑھ رہے، رات کو اٹھ کے عبادتیں کرتے، رات کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ تو فرمایا آقا کریم نے کہ اللہ کا ولی کون؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی۔ اب وہ جب پہنچے غوث پاک کے بارگاہ میں، وہ تاجر، انہوں نے کہا حضور آپ کے فلاں انہوں نے یہ آپ کے لیے بات کہی کہ کوئی نصیحت فرما دی۔ کہنا دنیا کو دل سے نکالا، دنیا کو دل سے نکالا۔ اب جو تاجر بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو انہیں کبھی جانماز میں دیکھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ذکر کرتے ہوئے دیکھا، فکر کرتے ہوئے دیکھا، آخرت کی فکر کرتے ہوئے دیکھا، جن کا لباس تقویٰ، جن کی پرہیزگاری، جن کے ہر چیز کے یہ کہہ رہے تھے، ان سے کہہ رہے کہ دنیا دل سے نکال دے۔ تاجر تو پریشان ہو گئے۔ تاجر پہنچے واپس حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور نے فرمایا کیا حکم فرمایا غوث پاک نے؟ اور وہ شرم کے مارے بتا ہی نہیں رہے، کیونکہ ان کا تقویٰ وہ دیکھ چکے تھے، ان کی نمازیں سجدے دیکھ چکے تھے، وہ چپ رہے بہت دیر تک۔ حضور نے کہا حضور نے کچھ تو فرمایا، کوئی نصیحت تو فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو دل سے نکال دو، دنیا کو دل سے نکال دو۔ یہ دنیا سے دل کو، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف خوف خدا اور آقا کا عشق ہونا چاہیے، صحابہ کی محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کی محبت ہونا چاہیے۔ اور ہم تاجر سے بہت دیر برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا حضور اس نصیحت کا آپ سے کیا اس نصیحت کی کیا حکمت ہے؟ آپ سنیں اور آج رات کو سوتے ہوئے غور کیجئے گا، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوتے ہوئے غور کیجئے گا۔ ایک اللہ کا ولی جو جنگل میں عبادت کر رہا ہے، جس کی کوئی نماز قضا نہیں، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو منافقت نہیں کرتا، جو حسد نہیں کرتا، جو بدگمانی نہیں کرتا، جو بدگمانی نہیں کرتا، خوف خدا جس کی آنکھوں سے آنسو جب ٹپکتے ہیں تو اللہ کے خوف میں ٹپکتے ہیں، جب دل تڑپتا ہے تو آقا کے عشق میں تڑپتا ہے۔ اور جب تاجر کو ایک بات کہا چند لمحوں کی دنیا میرے دل میں آتی ہے، غوث پاک کہاں بیٹھے اور اسے کہہ رہے دنیا دل سے نکال دو صلی اللہ علیہ اپنے خلیفہ سے۔ کہا حضور کیا بات ہے، کون سی ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ دنیا دل سے نکالتا۔ کہہ رہے ہاں، جب میں جان نماز پر جاتا ہوں ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک لوٹا والا نہیں، 34 نمبر والا نہیں، اپنا اصلی والا لوٹا، تو وہ لوٹا اور ایک جان نماز۔ کہہ رہے جب میں جان نماز پہ جاتا تھا مجھے لوٹے کا خیال آتا تھا، اور جب میں لوٹے سے وضو کرتا تھا تو جان نماز کا خیال آتا۔ یہ تھی ان کی دنیا، یہ تھی ان کی دنیا کہ جان نماز پہ جائے تو لوٹے کا خیال آ جائے کہ کوئی لے نہ جائے، جب لوٹے کے پاس جائے وضو کرنے کے لیے تو جان نماز کا خیال آ جائے۔ یہ تھی دنیا۔ اور ہماری آج دنیا کیا ہے؟ ہمارا اوڑھنا بچھونا کیا ہے؟ آج ہمیں حسد کی بیماری، آج ہمیں بدگمانی کی بیماری، آج ہمیں جھوٹ کی بیماری، آج ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، آج بزرگوں کا ادب ہم میں سے ختم ہو گیا۔ سوچے وہ ایک لوٹے ہوئے جہاں نماز کو دنیا دل سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس بارگاہ سے ملتی ہے اللہ کے ولیوں کے دربار، مجھے ویسے آج ایسا لگ رہا ہے میرا تعلق میرے والد کا، میرے گھرانے کا تعلق ہے۔ میرے والد جس شہر میں میرے والد ایک نواب پاکستان بنانے آئے، پاکستان میں آ کے رہ گئے، وہاں کا بڑا ادب بڑا مشہور ہے۔ تو جب مجھے یہ کرتے دیکھے نا، مجھے ایک دم اپنے والد محترم یاد آئے کہ میرے والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ وہ ادب اور وہ بتاتے تھے حضور نہیں کھائیے، حضور یہ جی، حضور یہ پلیز، اس طرح کیا وہ آج کہاں ہے؟ آج تو 2 منٹ کے اندر جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، ادب اخلاق ختم ہو گیا، برباد ہو گئے اخلاق، اس لیے کہ ہم نے بزرگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کی تربیت کو چھوڑ دیا۔ یہ ہیں ہماری روحوں کے ڈاکٹر،
یہ ہماری روحوں کا علاج کرتے ہیں. ہماری روحیں بیمار ہیں. آج ہماری روحیں بیمار ہیں. آج ہمیں جھوٹ کی بیماری ہے. آج ہمیں حسد کی بیماری ہے, بدنیتی ہے, بدگمانی ہے. کون سی بیماری نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے, سنو ادب کیا چیز ہوتی ہے. ادب کیا ہے؟ وہ تاجر ایک گزرا, اس کا کافی نقصان ہوا تھا. بزرگ کو کہا بابا جی السلام علیکم, ہاتھ کو چوما, بابا جی میرے لیے دعا فرما دیجیے, میں بہت خسارے میں ہوں, میرا کاروبار خسارے میں, مجھے بڑی تکلیف ہے, آپ میرے لیے دعا فرمائیں میرا کاروبار ترقی کر جائے. آپ نے کہا جو اللہ برکت کرے گا. بابا جی کوئی اور جاؤ کالے رنگ کا کپڑا خرید لو, کالا کپڑا خرید لو. اس نے کہا بابا جی نے حکم دیا ہے. جا کے اس نے مارکیٹ سے پورا کالا کپڑا اٹھا لیا اور کہا کہ اسے رکھ لو پھر بیچنا. اس کے کالا کپڑا کون خریدے گا, اس کے دل میں بھی آ رہا ہے, لیکن اس نے اپنا پیسہ سارا انویسٹ کر دیا کالا کپڑا خریدنے میں. کالا کپڑا خریدا. پتہ چلا وہاں کا بادشاہ جب مرتا ہے یا ان کے گھر کا کوئی اہم آدمی مرتا ہے تو وہاں سب درباری اور سارے لوگ کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو جب وہ آیا تو کپڑا کہیں مل نہیں رہا تھا مارکیٹ میں. وہ اس کے پاس آئے, یار وہ فلاں تاجر ہے اس کے پاس ہے وہ کالا کپڑا, سب جا رہے اس سے لینے. اور وہ اپنے منہ مانگے داموں سے لے رہا. وہ ایک امیر ترین آدمی بن گیا, مالدار آدمی بن گیا. وہ کپڑا بیچ کے مالدار آدمی بن گیا. اب اس کے تکبر جس سے منع فرمایا, تکبر ہمارے اندر وہ تکبر, چاہے وہ علم کا تکبر ہو, اپنی ذات کا ہو. آج تو ہماری تباہی میں سب سے بڑا ذریعہ ایک یہ بھی ہے, ہماری انا پرستی, ہماری ذات, ہمارا تکبر ہمیں لے کے ڈھونڈتا ہے, چاہے وہ علم کا ہو, عمل کا ہو, کسی چیز کا بھی. آج دین کے ساری ہونی چاہیے ہمیشہ. خیر زیادہ تو دیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, زیادہ لے لیں بھائی. صاحب محسوس مل گیا 10-15 منٹ مل گئے. آپ انہوں نے لیا. وہ ایک دن وہ گزر رہے تھے اتفاق سے تو بابا جی نظر آئے. تکبر تو آ چکا تھا, دولت کا گھمنڈ آ گیا تھا. وہی بابا جی بیٹھے ہوئے وہی سمندر کے کنارے. تو گھوڑے سے نہیں اترا, گھوڑے بیٹھے بابا کیا حال ہے, سب اچھا ہے بابا, بابا کوئی دعا شعا. اب دولت کا تکبر, ادب ختم ہو گیا تھا. کہتے ادب کبھی نہیں چھوڑنا, یہ بزرگوں کی بارگاہ ہے, برباد ہو جاؤ گے اگر ادب تمہارے اندر سے نکل گیا. اب اس نے جب ذرا بدتمیزی والے انداز میں ان بزرگوں سے مخاطب ہوا, بابا کوئی حکم, بولے میرے لیے مزید ترقی کے لیے. آپ کو اچھا نہیں لگا ان کا یہ انداز. بزرگ چپ رہتے ہو. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, تمہیں اپنی دولت بڑھانی ہے, ترقی میں جانا ہے, تربوز خرید لو, تربوز خرید لو. اس کے ذہن میں وہ تھا میں نے اتنا دولت کمائی, آج اتنا امیر بن گیا. اس نے جاتے ہی پوری مارکیٹ سے تربوز اٹھا لیے, پوری مارکیٹ سے تربوز اٹھا لیے. بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ, مجھے ان کی مزار کی حاضری نصیب ہوئی ہے. اسرائیل کی پہاڑیوں کے ساتھ ان کا جلان مجھے فوجیوں نے روک لیا. میرا تلاشی لی, میرے سے کیمرہ لے لیا, مجھ سے سب کچھ لیا. میں نے کہا حضور پاکستان سے آئے ہیں, بابا جی کے حاضری کا موقع دے دو. ہم پورے رات دن رات مزاروں پہ حاضری دیتے تھے. شام وہاں کے لوگ کہتے تھے پاکستانی سچے کھلی ولیوں سے پیار کرنے والے پاکستانی, کل لوگ پاکستانی لائف. اب زبان ہماری عقل کرتی تو اس طرح اشارے سے اخلاق کا محبت کا اظہار ہے. وہاں پہنچے, اب تربوز دیا. تربوز ایک دن چلتا ہے, 2 دن چلا, 3 دن, ایک ہفتے کے اندر تربوز سارے خراب. اب اس نے اپنی ساری دولت کہاں لگائی, تربوز خریدنے میں. 1 ہفتے میں خراب. اب تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آیا, کنگا ہو گیا, واپس اسی اوقات میں پہنچ گیا. ایک بزرگ کی ادب کیا کہاں پہنچا, بے ادبی کی تو کہاں پہنچا. اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ. جو آج میں نے دیکھا ایک ادب کا طریقہ, مجھے بڑا خوشی محسوس ہوئی. اور اکثر میں کہتا ہوں میری پیر رضوان جیلانی شاہ جیلانی میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں. میں ان کے اہل آل رسول بھی ہیں, یہ آل رسول کے ویسے ہم نوکر غلام ہیں. حضرت 350 مشائخ کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, لیکن ان کا میں نے آج دی ان کی ساری دیکھی تو آج مجھے وہ چیز یہاں بھی بہت نظر آئی. یہ ادب یہاں نظر آیا. یہ ادب ہے جس کا ہم کھاتے ہیں. ہمیں ان اولیاء کے دامن سے, ان اولیاء سے, یہ جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا, جن کے خوف نہیں تھا,
جو آیت ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خوف اللہ کا عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یقیناً وہ یہ خوف تھا۔ آج بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھیں، آج لال شہباز اللہ لے لے، داتا حضور لے لے، عبداللہ شاہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ، پیر معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لے لے، میری ماں نے مجھے وہیں سے مانگا تھا۔ لیکن جو دنیا خلقت آ رہی ہے آج اس پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان بزرگان دین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، محبت کا پیغام، رواداری، برداشت۔ آج کل تھوڑی تھوڑی خرابی ہے، تھوڑی آپ لوگ اللہ کے دربار میں، اللہ کے ولیوں کے دربار میں بیٹھے تو دعا کریں گے۔ ہم نے اپنے طور سے آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے کسی بڑے، کسی عالم ہو، پیر ہو، مشائخ ہو، گدی نشین ہو، بزرگ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بڑے ہو تو ان کا ادب ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے آج کے بعد نیت کرنی ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہم نے آج یہ نیت کرنی ہے کہ ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم نے آج یہ نیت کرنی ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج یہ بزرگان دین دیکھو 90 لاکھ مسلمان کیے، کوئی دھرنا نہیں دیا، 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ ان کے دھرنے بھی ہوتے تو مدینے والے آقا کی بارگاہ میں۔ آج کل تو ماشاء اللہ ماحول کی دور چل رہا ہے، آج کل وہ واٹس ایپ چل گیا ہے، وہ تو پھر اس پہ جو چاہے آپ جس کی بھی کیچڑ اچھالنا، بغیر تحقیق کے اچھالنا۔ آج تاجدار خط نمبر کی گفتگو کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں ایشو ہے، بات ہوئی ہے، بیماری بھی نہیں ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں سب میں پابندی ہے۔ حضور کا گستاخ، حضور کا بے ادب، وہ کسی کا بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ لیکن جھوٹی خبر تحقیق کو آگے بڑھانا وہ بھی ایک گناہ۔ ابھی جو ایک ایشو چل رہا ہے، میں اس لیے کہ آپ ساتھی بیٹھے ہیں، جو واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، مجھے کل علماء مشائخ جو کراچی میں جمع تھے سارے، تو انہوں نے مجھے گناہگار خطاکار کو، میں تو اگر نمازوں میں عبادتوں میں حسب نصب میں جاؤں تو میں دل کی پیر کی جوتی دی۔ آپ مجھ سے سب اچھے لوگ بیٹھے ہیں، سب اللہ کے ولی بیٹھے ہیں۔ بہرحال انہوں نے میری صدارت میں گیا وہاں پہ، تو سب بڑی جذباتی تقریریں کر رہے تھے، سب کے جذبات میں نے دیکھے۔ میں نے کہا دیکھو آج وہ بھی تو جذبات کی تقریریں کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت نہیں آئی تو آج وہ ناموس رسالت کی تحریک چلا رہے ہیں، جن کے باپ دادا نے کبھی پاکستان کو نہیں مانا، جس کی زبان سے آج تک میں نے پاکستان کا لفظ نہیں سنا، وہ ناموس رسالت کی بات۔ خیر یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں، لیکن آج وہ ایک ایشو ہے، وہ اس وجہ سے میں نے کہا یہ بھی ایک فورم ہے، اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو 1973 کا آئین ہے، جس میں دیکھو ہمارے بزرگان دین کے کردار کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، کہ دشمن لبرل ہو، سیکولر ہو، کمیونزم سے تعلق ہو، لیکن وہ ہمارے قائد مولانا، ہم تو آپ کے کردار کو جانتے ہیں، ہم سائن اس لیے کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ مولویوں کا مطلب، ارے یہ مولویوں کا نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا یہ اس کا مسئلہ ہے، جس نے کلمہ پڑھا یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ مولویوں کا نہیں ہے۔ سب جائیں گے، حساب کتاب سب کا ہے۔ اب جو آج کل ایک ایشو بہت لوگ جذباتی طور پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، چینلوں پہ، میڈیا پہ، واٹس ایپ کے پر زیادہ آج کل تو واٹس ایپ ہی چل رہا ہے ہم لوگوں کا۔ خدا را اس قوم کو گمراہ مت کرے، خدا را اس نام کو احتیاط کرے، اس نام کا نام دیتے ہوئے بھی اس کو مس یوز نہ کرے۔ ایک میں ایسی مثال ہم سمجھا رہا ہوں، مجھے بڑی اچھی لگی۔ میں مشائخ کانفرنس میں بیٹھے تھے، ایک پیر صاحب بیٹھے تھے عامر قریشہ، وہ مٹن شاہ کے وہاں سے جنم نشین ہو گئی، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مجھے تو اچھی لگی، اس لیے میں آگے بڑھا رہا ہوں اس بات کو۔ انہوں نے کہا ایک زمانہ آیا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا، ہر بندہ دہراتا تھا اللہ اکبر کا نعرہ، حالانکہ اللہ اکبر کہنا چاہیے ہمیشہ، وہی بڑا ہے سب سے بڑا اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ ریگل چوک پہ پہنچ گیا، اس نے اللہ اکبر کر کے ایک بٹن کھولا، ساری قوم بھاگ گئی، انہوں نے بولا اب یہ پھٹنے والا ہے، مطلب اللہ اکبر بٹن کھولا تو انہوں نے بولا اب یہ پھٹنے والا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نام کو بھی، ناموس کے رسالت کے نام کو بھی کہیں مس یوز نہ کریں۔ میں جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو، ابھی اس ایشو پہ بڑا لوگ سوشل میڈیا پہ بڑا اس کے بعد تحریکیں چلا رہے ہیں۔ 73 کا جو آئین ہے 295C 295A BDC
جو ہمارے حصے ہے. تو جو یہ انہوں نے آئین میں ترمیم کا کہا ہے وہ یہ بزنس آف رول الگ چیز ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آئین کو سمجھتے ہیں قانون کو سمجھتے ہیں یہ الگ چیز ہے. وہ ایک عام روٹین کی چیز ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے, اس لیے میں نے جسارت کر رہا ہوں یہ خالی کلیریفیکیشن کے لیے, اس کو آپ کلیریفائی کر دیں. وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ آپ کو جذباتی بھی کر رہے ہوں یا کچھ بھی ہو, یہ جب تک چینج نہیں ہو سکتا, جب تک چینج نہیں ہو سکتا, جب تک چینج نہیں ہو سکتا جب تک دو تہائی اکثریت نہ ہو. یہ ایک اور بات یاد رکھے. تو قانونی بات بتاؤں تو کسی کا باپ بھی اس پاکستان کے اندر نا سوچ بھی نہیں سکتا, کیا نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. جب تک سلیم قادری کے جیالے موجود ہیں, سرکار کے نوکر موجود ہیں, انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا. سرکار کے نوکر موجود ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہماری جانیں ہماری قربان ہمارا منشور ہے. یہ علماء مشائخ کا مزارات آج عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ پہ ہم نے دشمنوں کو گھسنے نہیں دیا. ابھی وہ قبضہ کر رہے تھے, ہم نے نہیں گھسنے دیا. ہم نے کہا یہ تو اندرون سندھ نہیں ہے, وہاں ہم کو وہاں سے بھی نکال کے لیا ہے. ہاں ٹینشن لیتے نہیں ہیں. لہٰذا ہمارے ساتھ طریقے سے چلو. ہمارے مزارات, ہمارے بزرگوں کے مساجد, ہمارے مدرسے, یہ ہماری جان ہے, یہ ہمارا منشور آئین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے. اور وقت کی تنگی ہے, ورنہ تو شاید میں آج آپ کو اپنی وہ ساری تاریخ تو بیان کرتے رہو. تاریخ ان بزرگوں کے ان کے واقعات, ان کی عبادتیں, ان کی ذکر, ان کی فکر, ان کی سوچ, کہ ایک اللہ کا ولی صرف اس لیے رو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے تو ساری زندگی عبادت کی, سارے مریدین پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں اور وہ ملین چاروں طرف کھڑے ہوئے, حضور آپ نے تو ساری زندگی عبادت کی, آپ کا تقویٰ, آپ کی پرہیزگاری, آپ رو کیوں رہے؟ سنے ان بزرگ کی بات, اللہ کے ولی کی بات, کہا کہ میں نے ساری زندگی سنتوں پہ عمل کیا. میں نے آقا کی کوئی سنت میری یاد نہیں پڑتی, جو مجھے یاد ہو میں نے چھوڑی, لیکن ایک سنت میرے سے چھوٹ گئی. کون سی سنت؟ حضور سارے دین ایک دم حضور کے قریب ہو گئے. حضور کون سی سنت؟ کہا میرے گھر میں میرے کوئی نواسا نہیں ہے. آقا قریب ایک دفعہ اپنے نواسے کو گود میں لیے ہوئے تھے اور پیشاب ہو گیا, تو میرا کوئی نواسا نہیں ہے, ورنہ میں بھی اٹھ کے جاتا اس دامن کو دھوتا تھا. میرا کوئی نواسا نہیں ہے, میری یہ سنت چھوٹی. تو کیا سوچتے, کیا عشق تھا ہمارا, کہاں عشق ہے؟ ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, ہماری نماز قضا ہو رہی ہوتی, ہماری نماز قضا ہو رہی ہے ہمارے سے, ہمارے آنسو نہیں آتے, ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے, ہمیں آنسو نہیں آتے, ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں, ہمارے آنسو نہیں آتے. ان بزرگوں کے دامنوں سے جب اخلاق, ادب, محبت ملتی ہے, ہمیں اس کو اپنانا ہے. میں نے تھوڑا سا پہلی دفعہ بہت کم ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں, ذرا بڑا ڈرتے گفتگو کرتا ہوں مجھے نا, ورنہ ہماری گفتگو ذرا تھوڑی سی اور ہوتی ہے, ٹینشن والی ہوتی ہے. تو میں نے کہا نہیں یہاں ٹینشن نہیں لینا ہے, نئے نئے لوگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, تو ان کا فیض بھی جاری رہنا چاہیے نا, ورنہ اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض ہی تو ہے جو سنی تحریک اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزتیں دی, اتنے جنازے دیے, اتنی شہادتیں دی. مغرب کی نماز کے اندر سب کی شہادتیں ہو رہی تھیں, کوئی سجدے میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی درود پڑھ رہا تھا, کوئی سلام پڑھ رہا تھا, کوئی درود و سلام کی غزلیں پیش کر رہے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا میں رونے والے آنسو عطا فرمائے. اے میرے مولا, ان بزرگوں کی دربار کے صدقے سے جن کے حاضری کے لیے حاضر ہوئے, اللہ ان کے صدقے سے ہمیں آقا کے عشق میں تڑپنے والا دل, صبر کرنے والا جسم اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.